بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، مسلمانوں کی تاریخ اثار و قربانی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب ہم اپنی روشن اور سنہری تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی قسمت پر ناز بھی آتا ہے کہ ہم ایک ایسے مذہب کو ماننے والے ہیں جس نے اخلاقیات کے حوالے سے بڑی عمدہ تعلیمات دی ہیں اور اس کے ماننے والوں نے نہایت روشن مثالیں قائم کی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قائد، اپنے رہبر و رہنما اور سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا اور اسے اپنی عملی زندگی میں بھی اپنایا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں اثار و قربانی کے حوالے سے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مسجد نبوی میں شام کے وقت ایک مسافر آتا ہے۔ مہمان کو بھوک لگی ہوئی ہے، اسے اپنی بھوک مٹانی ہے۔ جانتے ہیں یہ کس کا مہمان ہے؟ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ نے اپنی ایک اہلیہ کے ہاں پیغام بھیجا کہ ایک مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ جواب میں ہماری اماں جان نے کہلوا بھیجا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ جناب والا، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ یہ بیت نبوی ہے، مگر گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ہمارے گھر میں بعض اوقات کئی ماہ گزر جاتے مگر چولہا جلنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ سوال کرنے والے نے پوچھ لیا، اماں جان، پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹا، ہمارا گزارا پانی اور کھجور پر ہوتا تھا۔ لگتا کچھ یوں ہے کہ اس روز بیت نبوت میں کھجوریں بھی نہیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور سوال کیا، آج تم میں سے کون میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کے اس مہمان کی میزبانی میں کروں گا، میں اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بڑے مشہور اور امیر لوگوں میں سے تھے۔ ان کا گھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہوا تھا، بلکہ اب تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بن چکا ہے۔ ان کی اہلیہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی عظیم صحابیاں تھیں۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، رات کا وقت تھا، اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سیدنا ابو طلحہ نے مہمان کو ساتھ لیا اور اپنے گھر آ گئے۔ مہمان کو مہمان خانے میں بٹھایا، اپنی اہلیہ سے کہا، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کی عزت کرنی ہے۔ مہمان کی عزت کیا ہے؟ یہی کہ اس کی تکریم کی جائے، اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے، اس کا مسکرا کر استقبال کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی مشہور حدیث ہے، جو شخص
اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ سیدنا ابو طلحہ اپنی اہلیہ سے پوچھ رہے ہیں اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کیا کچھ ہے؟ انہوں نے جواب دیا گھر میں سوائے بچوں کی خوراک کے اور کچھ نہیں۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر آدمی تھے۔ ان کا کھجوروں کا باغ تھا، مگر اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ بعض اوقات امیر لوگوں کے ہاں بھی کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو جاتی ہیں۔ دونوں میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کھانا تو ایک فرد کا ہے، بچوں کو کیا کھلایا جائے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ایسا کرو کہ کھانا تیار کرو، بچوں کو بھوکا سلا دو، جب مہمان کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو چراغ بجھا دینا۔ حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اظہار و قربانی کی ایک نئی داستان رقم کرنے جا رہے ہیں۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ رات ہو چکی تھی، بچوں سے کہا جاتا ہے کہ تم سو جاؤ، انہیں بھوکا ہی سلا دیا جاتا ہے۔ ام سلیم نے دسترخوان لگایا، کھانا صرف ایک ہی شخص کے لیے کافی تھا۔ شرفاء کے ہاں دستور چلا آ رہا ہے کہ میزبان بھی مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔ اب اگر میزبان بھی مہمان کے ساتھ کھانا کھائے گا تو مہمان تو بھوکا رہ جائے گا۔ پروگرام پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ ام سلیم چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیں گی، میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھے گا مگر کھانا نہیں کھائے گا۔ مہمان کو کھانا کھانے کا پورا موقع دیا جائے گا، اس طرح روزہ پر بھی آنچ نہیں آئے گی اور مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا۔ مہمان کو آواز دی جاتی ہے کھانا تیار ہے، تشریف لائیے۔ میزبان اور مہمان دسترخوان پر بیٹھ گئے ہیں، ادھر مہمان نے لقمہ منہ میں ڈالا، ادھر ام سلیم چراغ کو درست کرنے کے بہانے بجھا دیتی ہیں۔ مقصد بڑا واضح ہے کہ مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہو جائے، کہیں مہمان بھوکا نہ رہ جائے۔ مہمان کھانا کھاتا رہا، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا نہیں کھایا۔ آج کی رات ابو طلحہ کا پورا گھرانہ بھوکا رہا ہے۔ مہمان کھانے سے فارغ ہو کر باعزت طریقے سے اپنے سونے کی جگہ چلا جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فلاں مرد اور فلاں عورت کے رات والے اظہار و قربانی پر خوش ہوا اور اللہ تعالی ان کے طرز عمل پر ہنس پڑا۔ اللہ رب العزت نے ایسی ہی شخصیات کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ الحشر آیت نمبر 9، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں خواہ خود فاقہ سے ہوں، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں۔ ناظرین گرامی، علماء لکھتے ہیں اگر کسی شخص میں یہ دو صفات پائی جاتی ہوں تو وہ نہایت بدقسمت اور اخلاق سے گرا ہوا انسان ہے۔ ایک تو مال و دولت جمع کرنے میں حریص ہونا، دوسرا مال و دولت خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہونا۔ اب ایسے شخص میں تنگ نظری، تنگ ظرفی،
سنگ دلی، بے مروتی وغیرہ جیسی صفات پیدا ہو سکتی ہیں اور ان کا ہر شخص اندازہ لگا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، فکر و فاقہ اور بخیلی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کسی بھی شخص کا مفلس یا کلاش ہونا کوئی جرم نہیں، جرم دراصل بخیل ہونا اور مال کی محبت میں اس حد تک آگے بڑھ جانا ہے کہ آدمی دولت کے پیچھے اندھا ہو جائے اور دولت کا پجاری بن جائے۔ یہ انتہائی قبیح خصلت ہے اور اسلام اس بد خصلت کے علاج کے لیے انفاق فی سبیل اللہ، صدقات اور ایثار کی راہ دکھاتا ہے، جس سے وسعت نظر، ہمدردی، مروت اور اخوت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور صحابی کا واقعہ ذکر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔